رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ ہائی وے پر دور دور تک صرف اندھیرا تھا۔ ہوا کی سیٹی جیسی آواز تھی اور کبھی کبھار کسی سوکھے درخت کی شاخ ہلنے کی ہلکی سی چرچراہٹ سنائی دیتی تھی۔ احمد اور فہد اپنی گاڑی میں شہر سے واپس آ رہے تھے۔ شروع میں دونوں ہنسی مذاق کر رہے تھے، مگر جیسے ہی رات بڑھتی گئی راستہ زیادہ سنسان اور خوفناک لگنے لگا۔ اچانک گاڑی نے ایک جھٹکا لیا اور بند ہو گئی۔ احمد نے کئی بار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر انجن نے جواب دے دیا تھا۔ فہد نے بے چینی سے باہر دیکھا۔ یار، یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ احمد گاڑی سے باہر نکلا اور بونٹ کے اندر دیکھنے لگا، مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ تبھی فہد کی نظر کچھ فاصلے پر ایک مدھم سی روشنی جل رہی تھی وہاں پڑی۔ احمد، وہاں دیکھو، شاید کوئی ڈھابا ہے۔ احمد نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ واقعی کچھ دور ایک پرانا سا ڈھابا نظر آ رہا تھا۔ اس کا بورڈ آدھا ٹوٹا ہوا تھا اور زرد روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ دونوں نے سوچا شاید وہاں سے مدد مل جائے۔ جیسے ہی وہ ڈھابے کے قریب پہنچے، ایک عجیب سی بدبو نے ان کا استقبال کیا۔ وہ بدبو ایسی تھی جیسے کچھ سڑا ہوا ہو، پرانا خون، جلا ہوا گوشت اور نمی سے بھری دیواروں کی بساند۔ فہد فوراً رک گیا۔ احمد، یہ کیسی بدبو ہے؟ احمد نے ہمت کرتے ہوئے کہا، شاید کچن گندا ہو، چلو اندر دیکھتے ہیں۔ مگر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے، اندر سے ایک عجیب آواز آنے لگی، چھری کی، کسی سخت چیز پر چلنے کی آواز۔ اور ساتھ ہی کسی بھاری چیز کے زمین پر گرنے کی عجیب سی آواز۔ فہد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ آواز کیسی تھی؟ احمد نے آہستہ سے دروازے کے پاس جا کر اندر جھانکا، اور اگلے ہی لمحے اس کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی ہو۔ اندر ایک بہت ہی لمبا، غیر معمولی حد تک دبلا پتلا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے خون سے لتھڑے ہوئے تھے، اور وہ جھکا ہوا کسی سفید دھندلے انسان نما وجود کو بڑے اطمینان سے کاٹ رہا تھا۔ وہ چیز کوئی عام انسان نہیں لگ رہی تھی، وہ جیسے ایک بھوت تھا، اور وہ لمبا آدمی اسے گوشت کے ٹکڑوں کی طرح چھری سے کاٹ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ نکلو یہاں سے فوراً، ابھی! یہاں کچھ بہت عجیب ہے۔ دونوں پلٹے ہی تھے کہ سامنے کاؤنٹر کے پاس کھڑے ایک شخص نے ان پر نظر گاڑے مسکرا رہا تھا۔ وہ نہ جانے کب وہاں آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر بڑی تھیں، ہونٹ کانوں تک پھیلے ہوئے تھے، اور چہرے پر ایسی مسکراہٹ جیسے وہ بہت دیر سے انہی کا انتظار کر رہا ہو۔ ابھی تو آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر فہد کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اسی لمحے اندر سے زور کی آواز آئی،
اور وہی کالا لمبا خوفناک آدمی تیزی سے باہر نکلا۔ اس کی گردن غیر قدرتی انداز میں ایک طرف جھکی ہوئی تھی، آنکھیں بالکل سیاہ، اور اس کے ہاتھ میں خون آلودہ چھری تھی۔ احمد کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی وہ درندہ شخص بجلی کی رفتار سے اس پر جھپٹا۔ احمد، فہد چیخا، لیکن اگلے ہی لمحے اس لمبے آدمی نے احمد کو ٹانگ سے پکڑا اور اسے زمین پر گھسیٹتے ہوئے ڈھابے کے اندر لے گیا۔ احمد فرش پر ہاتھ مارتا رہا، چیختا رہا، فہد کو پکارتا رہا، بچاؤ مجھے، بچاؤ۔ فہد کے قدم زمین میں جیسے جم گئے تھے۔ اندر اندھیرا تھا، صرف گھسیٹنے کی آواز آئی، پھر چھری چلنے کی۔ پھر احمد ایک ایسی خوفناک چیخ سنی جو اچانک آدھی رہ گئی، اور پھر خاموشی۔ صرف چند سیکنڈ بعد دروازے کے باہر کچھ لڑکھڑاتا ہوا آیا۔ فہد نے کانپتے ہوئے نیچے دیکھا اور اس کے جسم سے جان نکل گئی۔ وہ احمد کا کٹا ہوا سر تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، چہرے پر وہی آخری خوف جمع ہوا تھا، اور ہونٹ ایسے جیسے ابھی کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ فہد دیوانوں کی طرح چیخا اور پوری طاقت سے بھاگنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت تیز قدموں سے اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ وہ پلٹنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ وہ صرف بھاگتا رہا، بھاگتا رہا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، سانس ٹوٹ رہی تھی، اور دماغ میں صرف احمد کی چیخ گونج رہی تھی۔ اچانک سڑک پر پیچھے ہی ایک اور تیز رفتار گاڑی کے سامنے آ گیا۔ بریک کی خوفناک آواز گونجی۔ گاڑی بمشکل اس سے ٹکرانے سے بچی، مگر فہد پھر بھی سڑک کے کنارے جا گرا۔ گاڑی سے ایک درمیانی عمر کا آدمی باہر نکلا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ابھی مر جاتے۔ رات کے اس وقت سڑک کے بیچ میں کیا کر رہے ہو؟ مگر فہد نے لرزتی ہوئی آواز میں اس کا بازو پکڑا۔ خدا کے لیے، وہاں ایک ڈھابا ہے، وہاں چلو میرے ساتھ۔ میرے دوست کو مار دیا گیا، وہاں کوئی انسان نہیں، وہ کچھ اور ہے۔ گاڑی والے نے پہلے تو یقین نہ کیا، مگر فہد کی حالت دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ چلو مجھے وہ جگہ دکھاؤ۔ ڈرتے ڈرتے دونوں واپس اسی طرف گئے۔ فہد کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب وہاں احمد کی لاش ہوگی، وہ ڈھابا ہوگا، اور وہ خون آلودہ منظر دوبارہ سامنے آ جائے گا۔ مگر جب وہ وہاں پہنچے تو فہد کے قدم رک گئے۔ وہاں کوئی ڈھابا نہیں تھا، نہ کوئی زرد روشنی، نہ ٹوٹا ہوا بورڈ، نہ بدبو، نہ کاؤنٹر، اور نہ کوئی کچھ بھی نہیں۔ وہاں صرف ایک خالی میدان تھا، ویران، خاموش۔ فہد کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ یہیں تھا،
یہیں تھا وہ، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ گاڑی والے نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ بھائی یہاں تو برسوں سے کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک پرانا ڈھابا ہوا کرتا تھا، مگر وہ بہت پہلے ہی جل کر ختم ہو گیا تھا۔ کب؟ آدمی نے آہستہ سے جواب دیا، تقریباً 20 سال پہلے۔ کہتے ہیں ایک ہی رات وہاں کچھ ایسا ہوا کہ صبح صرف خون ملا، لوگ نہیں ملے۔ اس کے بعد سے وہ ڈھابا بند ہو گیا۔ تب سے رات کو یہاں کچھ عجیب چیزیں نظر آتی ہیں۔ فہد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے میدان کی طرف آخری بار دیکھا اور اچانک اسے دور اندھیرے میں کچھ نظر آیا، جیسے کوئی بہت لمبا کالا آدمی کھڑا ہو اور اس کے ہاتھ میں کچھ عجیب سا ہو۔ جب گاڑی کی ہیڈ لائٹ اس کی طرف پڑی تو فہد کا خون جم گیا۔ وہ احمد کا سر تھا اور وہ کالا آدمی دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔